السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ میں چند ایک احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا چاند رات کے متعلق، کہ چاند رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں، اور اس کی چاند رات کے بارے میں، اس رات کی فضیلت کے بارے میں چند احادیث میں آپ کو سناتا ہوں، بتاتا ہوں، اس کو سنیں اور اس پر غور کریں، فکر کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ چاند رات، جس دن عید کی، جس رات کو عید کے لیے چاند ہوتی ہے اس کو چاند رات کہتے ہیں۔ چاند رات کے بارے میں چند احادیث ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتِ كَاللَّيْلَةِ لَيْلَةُ الْجَائِزَةِ، کہ جب عید کی رات ہوتی ہے تو اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کو انعام بانٹا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، انعام والی رات کہا گیا ہے کہ اس رات کو انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اور بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کے آخر رات میں روزے دار کی جو ہے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو رمضان کا آخری رات ہے، عید کی رات ہے، چاند رات ہے، اس رات میں روزے دار کو تمام گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اس کے بارے میں، چاند رات کے بارے میں پوچھا صحابہ نے، جو آج ہمارے من میں بھی سوال ہو سکتا تھا کہ شاید شب قدر کے بارے میں یہ حدیث ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کے من میں بھی یہ بات ہوئی، جب اس حدیث کے بارے میں، اس بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ نے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہ ہی لیلۃ القدر، کہ کیا آپ کی مراد اس سے لیلۃ القدر کی رات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، میری مراد اس سے لیلۃ القدر ہے ہی نہیں، بلکہ کیا فرمایا، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرُهُ إِذَا قَضَى عَمَلِهِ، کہ جب کوئی شخص محنت و مزدوری کرتا ہے اور جب اپنے کام کو پورا کرتا ہے، اس وقت اس کے محنت کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ اور یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ ہم کہیں پر کام کرتے ہیں، کام ختم ہو جاتا ہے، ہماری جو مزدوری طے ہوتی ہے، مزدوری ہمیں ملتا ہے۔ روزے دار پورے مہینے اللہ کے لیے روزے رکھتا ہے، روزہ رکھا ہے، تو اب اللہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس بندے کے روزے کے بدلے میں اس کی اجرت دی جائے، اور اسی لیے اس رات کو اجرت کی رات، اس رات کو انعام والی رات کہا گیا ہے، یعنی اس رات کو اللہ انعام دیتا ہے، انعام والی رات ہے، انعام بانٹتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ الی عیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کیا فرمایا کہ جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اخلاص سے قیام کرتا ہے، اس رات کو جاگتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، اللہ سے رو رو کر کے مغفرت کی دعائیں مانگتا ہے،
یعنی پورے رات تو ہم سوتے ہی ہیں، لیکن اس رات کو اگر ہم جاگ کر کے اللہ سے انعام کی طلب کرتے ہیں، اخلاص اور للہیت کے ساتھ قیام کرتے ہیں، جاگتے ہیں، تو جس دن دل مر جائیں گے اس کا دل زندہ رہے گا، یعنی قیامت کے دن اس کی خوف، اس کی دہشت، اس کے ڈر سے لوگوں کا دل کام کرنا بند کر جائے گا، یعنی دل مر جائے گا خوف سے۔ لیکن اس بندے کا دل جو اخلاص اور للہیت کے ساتھ عید کی رات، چاند رات کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتا ہے، اس کا دل نہیں مرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، کیا فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اس کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ 5 ایسی رات جس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس رات جو بھی بندہ دعائیں مانگتا ہے وہ رد نہیں کی جاتی ہے۔ اب وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 لیلۃ الجمعہ، جمعہ والی رات، یعنی دن جمعرات کا ختم ہوا اور جو رات آ رہی ہے وہ جمعہ کی رات، اس رات کو۔ دوسرا کیا ہے؟ وَأَوَّلُ مِن لَيْلَةِ الرَّجَب، کہ رجب کے مہینے کی پہلی رات، رجب کے مہینے کی پہلی رات۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شعبان، شعبان کے درمیانی رات، یعنی 15 شعبان کی رات۔ اور نمبر 4 اور 5 کیا فرمایا؟ وَلَيْلَةُ الْعِيدَيْن، کیا؟ عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، یہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں انسان اللہ سے جو بھی دعائیں مانگتا ہے وہ قبول کی جاتی ہے، اس کو رد نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھیں، انعام کی رات سمجھیں۔ مارکیٹنگ میں، شاپنگ میں، گاڑی چلانے میں، ادھر ادھر گھومنے میں یہ سوچ لیں کہ اب تو ہم فری ہو گئے، آزاد ہو گئے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے اسی پرانے گناہ کی طرف نہ لوٹ کر کے، بلکہ اس رات کو انعام کی رات سمجھ کر کے، اس رات میں اللہ سے مغفرت مانگنے کی رات ہے، اللہ سے رجوع کرنے کی رات ہے، اللہ سے رو رو کر کے، گڑگڑا کر کے اللہ سے خوب مغفرت مانگیں۔ اس رات میں نوافل کثرت سے پڑھیں، اس رات میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے درود شریف ہے، قرآن کی تلاوت ہے، آخری رات میں تہجد ہے، اور پھر اللہ سے رو کر کے، گڑگڑا کر کے اللہ سے مغفرت مانگے۔ اس رات میں اگر ہم رات کو رو دیتے ہیں تو ہمارے ایک قطرے آنکھ کی آنسو ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اس لیے اس رات کو غنیمت سمجھیں اور اس رات میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کریں، نہ کہ گھر کے اندر عورتیں مہندیاں لگانے میں ٹائم پاس کر دیتی ہیں، گھر کو صاف صفائی میں پاس کر دیتی ہیں۔ یہ سب نہیں کرنا ہے، اپنے کو فارغ کر لیں، اس رات میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔